اولاد نے یہ کیا ہے کام کہ تذکروں کے طریقے کو جب بدلا تو تذکروں کا ایک یہ سمجھ لیجئے بند دروازہ تھا، اس میں ایک روشن دان کھول دیا جی جہاں سے آپ دیکھ سکتے تھے کہ تھوڑی سی دور کی منزل پر تحقیق کھڑی، اور یہی وجہ ہوا جی کہ اس کے بعد مولانا الطاف حسین علی، وہی وقفہ زمانہ ہے تقریباً تھوڑی سی بات، جسے پہلی کتاب کہتے ہیں، مقدمہ شعر و شاعری کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، مقدمہ شعر و شاعری بھی کس طرح سے لکھ گئی ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا، پھر اس کو دہرائے دیتا ہوں کہ حالی کی شروعات شاعری سے ہو رہی ہے، بات تک بھی رہی کوہنا میں شاعر ہے، وہ ایک نظم خالی ان کی مسدس مد و جزر اسلام، مسدس حالی جو ہے، یہ کافی ہے حالی کی شاعرانہ صلاحیت کو۔ سر آج ریکارڈنگ گروپ میں سنٹ، ٹھیک ہے یہ بات بعد میں کر لیجیے گا، میسج دیکھ لیا میں نے، اور دیکھیے ٹوٹ گیا نا سر۔ بنیادی طور پر شاعر تھے، شاعری کی شروعات پہلے ہوئی، نثر بعد میں لکھی ہے حالی نے، تو شاعری کا اپنا دیوان جو ترتیب دے رہے تھے، تو عام طور پر دیباچے کا طریقہ ہے وہ لکھنا تھا، وہ قدر طویل ہوتا گیا، اس میں پھر بعض لوگوں نے رائے بھی دی، اس میں سر سید کے بھی شامل تھی رائے، کیونکہ جی اصلاح چاہ وہ رہے تھے، اور ان کو اپنے ہم خیال لوگ جو مل رہے تھے، یعنی جو ہر آدمی میں اختلاف تھوڑا تھوڑا سا، جو سر سید کے رفقائے کار ہیں بعض معاملات میں ان میں الگ ہے، مثلا سر سید کے بعض مضامین جو خیالات ہیں ان سے ان کے رفقا کا اتفاق نہیں ہر معاملے میں، مگر اس بات پر ہے نا جو ایک مین چیز ہوتی ہے اصل، وہ ہے کہ قوم کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ دوسری بات کہ وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ان کو سیکورٹی، حفاظت نہ مل جائے، اطمینان کی زندگی گزارے گا آدمی تب سوچے گا اپنے آپ کو ڈیولپ بہتر کرنے کے بارے میں، اپنی فیملی کو بہتر کرنے کے بارے میں، اپنی سوسائٹی کو۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا ایک زمانے تک، ہم کیوں ہمارا کریم پاکستان پہنچ گیا زیادہ تر، یہاں پر جو لوگ گئے بہت کم، کچھ انگلینڈ وغیرہ چلے گئے، چھوٹے موٹے یہاں پر بچے لوگ، جو اکثریت بچی ہو کیا غریب عوام، کم پڑھی لکھی عوام، اس میں بھی اس طرح کے فسادات جو شروع ہو گئے تھے، تقسیم ہند آزادی کے ساتھ ساتھ یہ المیہ ہے برّ صغیر کا، کہ بہت بدترین فسادات برّ صغیر کے اس وقت ہوئے، اور شروعات اس کی ہو گئی تھی تقسیم سے پہلے ہی 1947 میں، خوشی کی بات ہے کہ ملک آزاد ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ دو قوموں کا جو پورا نظریہ ہے، ٹو نیشن تھیوری، وہ عملی طور پر آ رہی ہے، اچھا آ بھی جاتی ہوں ہی تو کوئی بات نہیں تھی، فسادات جو شروع ہوئے سلسلہ تو کا قتل و غارت کا بازار ایسا گرم ہوا کہ ہر طرف آئے تھی۔ اب ایسی صورتحال میں پھر ملک کسی طرح سے دو حصوں میں بٹ گیا، بہت جلدی ہی دونوں ملکوں کے درمیان اتنی کشیدگی ہوئی کہ باقاعدہ جنگیں ہوئیں۔ اب ایسی صورتحال میں آپ سمجھیے جو اقلیت ہے وہ کیا ہے، اس کے پاس سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ اسی میں چلی جاتی تھی ساری سیاست میں، پارٹیوں کے ساتھ، کہ لگ جائے اسے کہیں سے، یہ ہمیں سیکور کر سکتا ہے، یہاں سے حفاظت مل سکتی، اپنے بکھرے شیرازے کو سمیٹنے میں لگے تھے۔ اسی لیے آج دیکھیے کہ پھر بہت تھوڑا سا صحیح، جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، پھر بھی مسلمانوں میں تعلیم کے تئیں تھوڑی سی رغبت بڑھی ہے، اس کی اہمیت بھی بڑھی، کیا وجہ ہے؟ معاشی طور پر پھر مضبوط ہوئے، اچھے خاصے دنوں سے جن کو یہاں رہنا تھا وہ یہاں رہ رہے ہیں، اور یہ ہم نے کوئی لاشعوری طور پر نہیں کیا ہے، شعوری طور پر یہ ہمارا ملک ہم نے چنا ہے، بالکل ہمیں محبت ہے، ڈٹ کے محبت، نظریاتی اختلاف الگ الگ سیاسی پارٹیوں سے وہ اپنی جگہ پر، تو ملک ہندوستان میں اب جب وقت بیت گیا ہے تو اس لیے حالات وہ ہو گئے، تو یہاں پر بھی سر سید کے رفقائے کار سر سید کے ساتھ تھے کہ نہیں، انگریزوں سے جب تک ہم مصالحت نہیں کریں گے
मुसलमानों पर जो ददोकोप का शिकार हो रहे हैं, जो सौबतें इसको झेलते रहे। तो सर सैयद ने ये काम किया, अपने साथ और लोगों को लिया, सर सैयद के साथ जुड़ते गए लोग, एक ग्रुप बना। उस वक्त बाकायदा ये जो है एक कशमकश है, देखिए नजरियाती। एक ये है गिरोह सर सैयद जिसको लीड कर रहे हैं कायदा, और एक वो है पढ़े लिखे ही लोग आवाम। नजरिया साज वही होते हैं, इनके बगैर आप क्या नजरिया देंगे, क्या अच्छे कायदे होंगे। दूसरा ये है कि नहीं, अंग्रेजों के जितने हम करीब जाएंगे दहरिया उन्हें चरिये होते जाएंगे, जो सर सैयद को कहा गया वो कहा ही नहीं गया बाकायदा फतवे। ये तो काम रहता मौलवियों को, बहर कर उनको फतवे तक दिए गए इसके बारे में। उसके पीछे यह था कि हमारी जो तहजीब है, हमारा जो मजहब है, हमारी जुबान, ये सब जो है खल्त मल्त हो जाएंगी। और हम क्रिस्टानिटी बहुत आया उस वक्त, लिखा गया है क्रिस्टान लिखा गया है। उस वक्त की जुबान की भी मैं बात कर रहा हूँ कि अंग्रेजी के अल्फाज देखिए कितने इस्तेमाल होते थे, लिटरेचर इस्तेमाल हो रहा है, एसेज इस्तेमाल हो रहा है, क्रिस्टान इस्तेमाल हो रहा है। आज ईसाई मसीहाई हम लोग आराम से लिखते हैं। तो ये डर था उसमें, इसलिए उनका नजरिया ये था कि उनसे किसी तरह की मुसालहत नहीं होनी चाहिए। मगर ये आने वाले वक्त में साबित हुआ कि दूरंदेश और बड़ा कायद वही होता है इंसान, अहमियत उसकी ये होती है आमतौर पर। अच्छा, हम लोगों के लिए खासकर ये है, हिंदुस्तानियों के लिए, उसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान सब शामिल हो जाएंगे, कि हम लोग ज्यादातर जो है अहमियत किसी शख्स की तब मानते हैं जब वो खुद मौजूद नहीं रहता है, उसके जमाने में उसे जीने नहीं देते, जल्दी से वक्त लगता है हमें समझ में आने। मगर शख्स वही जो अपने जमाने से आगे चल रहा हो। गालिब पे जो एक छोटे से दीवान पे लोग इतना सर ढूंढ रहे हैं, वजह यह है कि अपने जमाने से आगे। कभी गालिब पढ़ाएंगे तो आपको बताएं, उस जमाने में उसके जो अदीब हैं उनसे तकाबुल कर लीजिए, वो उससे 50 साल आगे की बात सोच रहा है। इसीलिए वो जो है मुमय्यज व मुमताज है अपने जमाने में भी। सर सैयद अहमद खान जो है बाद में ये साबित भी हो गई थी, अब हर आदमी कहता है। उसका अमली तौर पर जो आउटपुट निकल के आया है वो हम लोग देख भी रहे हैं, नताज बेहतर। तो इन दोनों कशमकश को डिप्टी नजीर अहमद सर सैयद के रफ़ाक़ाए कार में से उसी अहद में एक उनका नाविल है इब्नुल वक्त। ये एक नाविल अलग है जो जी ज्यादातर उनके नाविल जो अखलाकी और इस्लाही हैं, और उसमें भी खवातीन की इस्लाह, ये उनके नाविलों का आमतौर पर मौजूद है। ठीक है, तो इस थीम से अलग हटके है एक सियासी समाजी नाविल। उसमें जो है दो किरदार, इब्नुल वक्त उसका नाम ही, नाम से ही आपको पता होगा, मुहावरा है, वो आदमी जो वक्त के साथ साथ चले, बदल ले अपने आप को, अच्छी चीजों के साथ भी हो बुरे के साथ भी। तो इसको दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है, मगर आम तौर पर इसको निगेटिव मंफी तौर पर इस्तेमाल होता है कि इब्नुल वक्त है, यानी ये अपने नजरिए पे आज थे कल बदल जाएंगे। कांग्रेस की हुकूमत है तो सेकुलर थे, अब भाजपा की आ गई है तो उनके साथ साथ हैं। अब आरएसएस अच्छी हो गई, सपा की आ गई तो उनके साथ हैं। वक्त के साथ चलने वाले, अपना फायदा बनाए रखने वाले, ज्यादातर इसके लिए इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी में प्रेगमेटिज्म भी है इसके लिए वर्ड, वो मुस्बत तौर पर ज्यादा इस्तेमाल होता है कि वो शख्स अपने आप को ढाल सके, तभी तरक्की भी कर पाता है। मगर हमारे यहाँ जो है इब्नुल वक्त का इस्तेमाल ज्यादातर कह रहा हूँ मनफी मानों में इस्तेमाल होता है। अब इब्नुल वक्त एक उसका किरदार है, एक किरदार और है हुसैन, दोनों के साथ उनके हिमायती भी हैं। ये तकरीबन उस नजरिए को दिखाया गया है। अब नाविल है ये, कोई तारीफ नहीं लिख रहे थे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके सामने किरदार थे, यानी सर सैयद को दिखा रहे थे या उस वक्त के किसी और को दिखा रहे थे। मिसाल के तौर पर अकबर इलाहाबादी सर सैयद के अहद में है, बड़ा नाम है शायरी में, उर्दू की मज़ाहिया शायरी में हमको कहना पड़ेगा शुरुआत में इब्तदाई दौर में सबसे बड़ा नाम है। उर्दू में तंजो मज़ा जी शायरी में देखिए, नस्र में बाकायदा एक ऐसे की शक्ल है तंजो मज़ा, जिसे बाज़ जगह किताबों में एक अलग से सिंध भी कहा गया है। लेकिन जैसे इंशाइया है वैसे ही लाइट इसेस की एक शक्ल है तंजो मज़ा।
یہی طنز و مزاح شاعری میں آ جائے، شاعری میں کم ملتا ہے، مگر رہا ہر دور میں تھوڑا بہت شروعات کا شاعر ہے اردو کا جسے جعفر زٹلی کہتے ہیں۔ اب زٹل بھی ایک محاورہ ہے، زٹل گوئی کرنا، یعنی کوئی آدمی باتیں بہت کر رہا ہو اور زیادہ تر باتیں اس میں بے معنی ادھر ادھر کی، جسے کہتے ہیں ادھر ادھر کی اڑانا۔ یہ سب محاورے ہیں دیکھیے ہمارے زبان پہ۔ کہتا ہے آدمی بہت جو ہے زٹل گوئی نہ کرو، زٹل قافیہ ہی نہ کرو، ہمارے تب بولا جاتا ہے۔ مطلب یہی ہوتا ہے کہ ارے یار پورا تم کلیئر ہے نہیں، تمہیں خود پتا آدھی ہے تمہیں معلومات، اور ادھر ادھر کی بات کر رہے ہو۔ تو زیادہ بات کرنے والا اور اکثر جو ہے کہہ دیجیے غیر اہم باتوں کو یا بے معنی باتوں کو بھی کرنے والا، تو اسی لیے اس کا نام زٹلی ہے۔ اس کا مزاج بھی یہ ہے، بہت زیادہ ہسوڑ کھکوڑ جسے کہتے ہیں، چٹکی لینا، شوق۔ تو اس کے یہاں کلام میں یہ چیز ملتی ہے، شاعری جانتا ہے وہ، شاعری کی ہے، مگر یہ ہے یعنی کنٹینٹ اس میں اچھا آپ کو نہیں ملے۔ شروعات میں ہے تو ظاہر سی بات ہے زبان بھی اتنی صاف نہیں ہے، تو شروعات سے ہی یہ ہے ہمارے یہاں ملتا ہے، مگر باقاعدہ نظم میں طنز و مزاح کو نظم کا حصہ بنا دینا، یعنی آپ پورا کا پورا کلیات اٹھا کے دیکھ لیجئے اکبر الہ آبادی کا، تو ان کے کلیات میں جو نظمیں ہیں آپ ان کو دیکھیے تو ان کی کثرت کیا ہے، بلکہ کثرت کیا ہے، ان کا جو ہے کلام ہی ہے، آپ کہہ لیجئے 3/4 سے زیادہ، اور جس کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں وہ مزاحیہ کلام ہے، مگر وہ خالی ہسوڑ نہیں، ہنس نہیں رہے، اس مزاح کے پردے میں بہت شدید طنز کرتے ہیں کبھی کبھی، مگر کرتے اس خوبصورتی سے کہ مزہ آ جاتا ہے۔ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ آخر پہ مردوں کی پڑ گیا۔ دیکھیے اب ایک قطع ہے 4 مصروں کا، کس خوبصورتی سے، آخر پہ مردوں کی پڑ گیا، کتنی خوبصورت ہے۔ آخر پہ پردہ پڑ جانا محاورہ ہے، آپ جانتے ہیں، کام ہی نہیں کر رہی عورتوں کا پردہ، یعنی یہی کلچر، اسی کا ڈر تھا کہ انگریزوں کے جتنے پاس جائیں گے ان کی تہذیب اپناتے جائیں گے، وہاں پر پردہ نہیں، جانتے ہیں آپ لوگ اس طرح سے، سوائے ان کو جو بالکل چرچ وغیرہ سے جڑی ہوتی نن، ان کے یہاں ہے حجاب کا ہے، باقی عام طور پر نہیں ہے۔ عوام الناس میں مسلمانوں میں پردے کی بہت اہمیت، تو اس پر ہے عصمت تن کہ مرد بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں۔